اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ 21 سال بعد مطالبات مان لیے گئے۔ سندھ حکومت کا اساتذہ کو تقرری کی تاریخ سے مستقل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول تعلیم نے سندھ میں سراپا احتجاج، اساتذہ کی محنت رنگ لے آئی۔ 2002 سے مختلف مرحلوں میں بھرتی پرائمری اسکول ٹیچرز کو تقرری کی تاریخ سے مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے سینیورٹی بھرتی کی تاریخ سے شمار کرنے کے لیے محکمہ اسکول تعلیم نے محکمہ خزانہ سندھ کو ارسال کردہ خط میں لکھا، تھرڈ پارٹی میں IBS سکھر کے ذریعے 2002 میں بھرتی اساتذہ اور اقرا یونیورسٹی کے ذریعے 2006 میں بھرتی اساتذہ کو بھی مستقل کیا جائے۔ سندھ یونیورسٹی کے ذریعے 2010 میں بھرتی اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے 2013 اور 2018 میں سلیکٹ ہونے والوں کو مستقل کیا جائے گا۔ اساتذہ کی سینیورٹی ابتدائی بھرتی سے ہی شمار کی جائے گی۔ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں کو محفوظ بنانے کا بڑا منصوبہ۔ سندھ سیف سٹیز منصوبے کی تکمیل کے لیے 2 کمیٹیاں قائم۔ صوبائی وزیر جنگلات تیمور تالپور مالیاتی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ دوسری 8 رکنی مالیاتی ضابطہ کمیٹی کے سربراہ DG سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ہوں گے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت عوام کو محفوظ بنانے کے لیے متحرک۔ سندھ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 2 کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ پہلی کمیٹی کے سربراہ صوبائی وزیر جنگلات تیمور تالپور مالیاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ سیکرٹری داخلہ DG سیف سٹی اتھارٹی محکمہ خزانہ کا نمائندہ بھی بطور ممبر شامل۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سندھ سیف سٹی اتھارٹی اور چیف ٹیکنیکل آفیسر سندھ سیف سٹی اتھارٹی بھی شامل ہوں گے۔ مالیاتی کمیٹی بجٹ پروپوزل تیار کرے گی اور SME کی نظر ثانی کا جائزہ بھی لے گی۔ کمیٹی اضافی فنڈز کے حصول کی سفارش کرے گی، جبکہ بجٹ سے متعلق امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ دوسری 8 رکنی مالیاتی ضابطہ کمیٹی کے سربراہ DG سندھ سیف سٹیز اتھارٹیز ہوں گے۔ رکن صدر اسمبلی محمود عالم محکمہ داخلہ کے نمائندہ ممبر کے طور پر شامل ہوں گے۔ محکمہ خزانہ کے نمائندہ اور چیف ٹیکنیکل افسر سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ممبر بطور شامل ہوں گے۔ باسط مندیہ بھی بطور ممبر شامل ہوں گے۔ فنڈز کی منتقلی کیش کے اختیارات کمیٹی کے سپرد ہوں گے۔ کمیٹی مالی قواعد و ضوابط تیار کرے گی۔ کمیٹی آڈیٹر، وکلاء اور کنسلٹنٹ کی تقرری کرے گی۔ معاہدوں کی منظوری بھی دے گی۔ لیز یا کرائے کے معاہدوں کی منظوری کا اختیار بھی مل گیا۔ ٹیکس کی ادائیگی، اکاؤنٹس اور آڈٹ کے اختیارات بھی کمیٹی کو حاصل ہوں گے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے دونوں کمیٹیوں کو قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سندھ کابینہ نے واٹر پالیسی میہڑ میں اسپتال کی اپ گریڈیشن، سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ سمیت سندھ امیونائزیشن اینڈ ایپیڈیمک کنٹرول ایکٹ کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز معاہدے کی منظوری بھی دے دی۔ صوبائی کابینہ نے نوری آباد پاور پروجیکٹ کے قرضوں میں گارنٹی میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی۔ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں 40 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے میڈیکو لیگل ایکٹ، ایمیونائزیشن ایکٹ، واٹر پالیسی اور ہسپتالوں کو اپ گریڈ کرنے سمیت اہم فیصلے کیے، جس کے تحت جدید سائنسی بنیادوں پر میڈیکو قانونی نظام کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے ڈی امیونائزیشن اینڈ ایپیڈیمک کنٹرول ایکٹ 2023 منظور کر لیا۔ بل کی منظوری کے بعد والدین کو بچوں کو ویکسینیٹ کرانا لازمی ہوگا۔ کابینہ نے زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز معاہدے کی منظوری دے دی۔ معاہدے کے تحت ایران سندھ حکومت میڈیکل کے شعبے میں ایک دوسرے کی مہارت سے استفادہ اٹھا سکیں گے۔ اجلاس میں SCCMC اور سندھ حکومت کے درمیان کول مائننگ کے معاہدے میں ترمیم بھی کر دی گئی۔ صوبائی کابینہ نے نوری آباد پاور پروجیکٹ کے قرضوں میں گارنٹی میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی۔ اجلاس میں سندھ حکومت کے متاثرین کی بھرپور مدد کرنے پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ مصدق ملک نے ڈیلرز مارجن میں اضافے کو ملازمین کی تنخواہوں اور اوقات کار سے مشروط کر دیا۔ وزیر مملکت کہتے ہیں کہ پیر کو ڈیلرز کے مارجن کے حوالے سے حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ انہوں نے خوشخبری بھی سنائی کہ اب سالانہ 1 لاکھ ٹن روسی تیل پاکستان آئے گا۔ 24 جولائی کو آذربائیجان سے سستی LNG خریداری کا معاہدہ ہوگا۔ پیٹرولیم ڈیوٹیز کو بھی کم کر کے 10% تک رکھیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملازمین کی تنخواہیں، سہولیات اور اوقات کار۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مارجن کے حوالے سے ڈیلرز کے سامنے اہم شرائط رکھ دی۔ مارجن میں اضافہ چاہیے تو شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم نے کراچی میں سوئی ساردن گیس کے مرکزی دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزارت پیٹرولیم کی ٹیم نے دیہی اور شہری علاقوں میں پیٹرول پمپس کا سروے کیا۔ پیر تک 2000 پیٹرولیم پمپس کا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا اور اسی دن ڈیلرز کے مارجن کے حوالے سے حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ پروفیشنلز ہیں وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ منڈے کی آفٹرنون تک ہماری جو انالیسس جو میں نے آپ کو بتایا 1000 2000 ہم کوشش یہ کریں گے 1000 2000 اس میں آپ نے
تھوڑا مجھے بتایا بھی, اللہ کرے آپ کی خبر غلط ہو, لیکن ہماری کوشش ہے کہ 1000-2000 جو پیٹرول پمپ ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے. وزیر مملکت نے صحافیوں کو خوشخبری بھی سنائی. جلد 10 سے 14 ارب ڈالرز کی ریفائنری لگائی جائے گی. اب سالانہ 1 لاکھ ٹن روسی تیل پاکستان آئے گا. 24 جولائی کو آذربائیجان سے سستی LNG خریداری کا معاہدہ ہوگا. پیٹرولیم ڈیوٹیز کو بھی کم کر کے 10% تک رکھیں گے. ہمارے پاس اس وقت جو ہماری تیل ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منیمم جو ڈیوٹی ہے اس کو 10% کم از کم رکھیں گے, اور وہ جو پیسے ہیں جو ڈیم ڈیوٹی کی وجہ سے ملتے ہیں ریفائنریز کو, وہ استعمال کر پائیں گے اپنی ریفائنریز بنانے کے لیے اور ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. دوسری جانب پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن پیر کو مکمل ہو رہی ہے. اگر پیر تک پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن کا معاملہ حل نہ ہوا تو حتمی لائحہ عمل کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں عثمان آباد میں گھروں کے نلکوں میں سیوریج ملا پانی آنے لگا. علاقے میں ڈائریا اور پیٹ کی دیگر بیماریاں عام ہو گئیں. دیرینہ مسئلہ حل نہ ہونے پر علاقہ مکین پریشان ہے. خواتین آئے روز بچوں کی بیماریوں پر پھٹ پڑیں. شکوہ کیا کہ کئی بار متعلقہ حکام کو توجہ دلائی, مسئلہ حل نہیں ہوا. رپورٹ کریں گے جنید جاوید. کچی آبادی کا یہ علاقہ ہے عثمان آباد, جہاں قدیم آبادی میں رہنے والے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. علاقے میں پانی تو آتا ہے لیکن گندا, بدبودار اور تعفن زدہ. علاقے کی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا. بچے گندے پانی سے بیمار ہو رہے ہیں. 3 سال ہو گیا پانی نہیں آ رہا, گندا پانی آ رہا, بچے بیمار پڑ رہے ہیں. کیا کریں, کم سے کم صاف پانی تو دیں. 3-4 سال ہو گئے اسی طرح بھگتتے. ہر کوئی آتا ووٹ لے کے نکل لیتا, ہر کوئی آتا بس. یہی گٹر کا پانی, بچوں کو الٹی موشن بیمار ہوئے پڑے ہیں. بچے کہاں سے لائیں پانی؟ گورنمنٹ نے جو نمائندے بنائے کھڑے کریں ہمارے اوپر ووٹ لے کے, تو گورنمنٹ ہی ان کو آگے کرے نا ہمارے, کہ جائیں علاقوں کے مسئلے حل کریں. کب کروائے گی گورنمنٹ یہ؟ عثمان آباد کے مکین پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ہر سیاسی جماعت کو ووٹ دے چکے ہیں لیکن مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب ان کی امیدیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے وابستہ ہیں. جنید جاوید, سٹی 21 نیوز, کراچی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ بجلی کی بندش نے تجارتی مراکز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. لائٹ ہاؤس میں پرنٹنگ پریس کے تاجر لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو گئے ہیں. مارکیٹ صدر اورنگزیب خان کہتے ہیں کہ بجلی بندش کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. کاوش میمن رپورٹ کریں گے. لوڈ شیڈنگ کا عذاب تجارتی سرگرمیوں کو متاثر کرنے لگا. لائٹ ہاؤس پرنٹنگ پریس مارکیٹ کے تاجر بجلی کی بندش سے تنگ آ گئے. پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کے صدر اورنگزیب خان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تمام دکاندار باقاعدگی سے بل ادا کر رہے ہیں, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. ڈیوز الحمدللہ کلیئر ہے میرے پاس, تمام اس کے پروف ہے میرے پاس, جو میں کے الیکٹرک کو دے بھی چکا ہوں اور میرے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہے. اور میں نے تمام اداروں میں جا کے میں نے کمپلینیں کرتا رہا, کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی. دکاندار بولے کہ مارکیٹ میں کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, گاہک دوسری مارکیٹوں کا رخ کرنے لگے ہیں. کاروبار تو بھائی بالکل تباہ ہو چکا ہے. کلائنٹ یہاں سے رخ کر گیا ہے کہیں اور, کہ بھائی یہاں تو لائٹ ہی نہیں ہوتی, کوئی اور الٹرنیٹ دیکھو جہاں پہ لائٹیں آ رہی ہیں 24 گھنٹے, وہاں چلے جاؤ. تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ تجارتی مراکز میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں جاری رہ سکیں. کیمرامین فرحان کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. محرم الحرام کی آمد کے باوجود شہر میں سڑکوں کی حالت بہتر نہ کی جا سکی. شاہ فیصل نمبر 5 میں قائم امام بارگاہ ناصران کی شاہراہ گڑھے بڑھ گئے ہیں. سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے. محرم الحرام کے ایام جاری لیکن جلوسوں کی گزرگاہیں بھی تباہی کے دہانے پر. شاہ فیصل کالونی نمبر 5 کی مرکزی شاہراہ خستہ حال ہو گئی. امام بارگاہ ناصران کے باہر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے جس کی وجہ سے عزادار پریشانی کا شکار ہیں. عزاداروں کا کہنا ہے کہ اس سڑک سے مرکزی جلوس برآمد ہوتے ہیں. 7 محرم کا ایک جلوس ہے جو کہ امام بارگاہ العباس سے برآمد ہوتا ہے. وہ امام بارگاہ العباس سے برآمد ہونے کے بعد چورنگی کے اس طرف سے ہوتا ہوا, اور مطلب جو اس کے جو تمام راستے ہیں وہ وہاں سے ہوتا ہوا, ان راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینی مشن 4 نمبر جاتا ہے. جبکہ اگر آپ اس روڈ پر اس کیمرے کو گھمائیں تو آپ دیکھیں کہ اتنا برا حال ہے کہ آپ اس روڈ کو کراس کرنے کے بعد آپ کی کمر درد کرنے لگ جائے گی موٹر سائیکل کے اوپر. عزاداروں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیں اور فوری سڑک کی تعمیر و مرمت کرائی جائے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21.
محرم الحرام کی مناسبت سے امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ سعید آباد اور اتحاد ٹاؤن تھانے کی حدود میں موجود امام بارگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں تھانوں کی حدود میں مجموعی طور پر 10 امام بارگاہیں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے۔ دیکھیں بالکل اس وقت ہم ضلع کے ماڑی سعید آباد تھانے کی حدود کے اندر موجود ہیں اور امام بارگاہوں کی اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو وہ انتہائی سخت دیکھی گئی ہے۔ ڈی ایس پی سعید آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسرور بھائی، یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم میں سیکیورٹی غیر معمولی ہوتی ہے، کیا اقدامات کیے ہیں، کتنی امام بارگاہیں ہیں اور کیا انتظامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سعید آباد تھانے کی حدود میں 8 امام بارگاہ ہیں اور 2 اتحاد ٹاؤن میں ہیں، تو میری ایریا میں 10 آتی ہیں۔ اور اس طرح مجموعی طور پہ ایس ایس پی صاحب کی طرف سے جو ہے کانٹیجنس پلان بھی نکلا ہوا ہے، اس میں جو ہم نے اسکیل رکھا ہوا ہے کم از کم 6 پولیس ملازمان ہوتے ہیں، جس میں جہاں لیڈیز مجلس ہوتی ہے تو ان میں 2 لیڈیز بھی ہوتی ہیں ہر جگہ۔ اور الحمدللہ ہر سال کی طرح یہاں خیر خیریت رہتی ہے، صاحب کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی مذہبی کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ باقی اوورآل جیسے کنٹری کے حالات ہیں تو دہشت گردی اور اس طرح کی پیش نظر ہم نے سخت سیکیورٹی انتظام کیے ہیں۔ دیکھیں بالکل ڈی ایس پی کی گفتگو جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنی۔ کچھ امام بارگاہ کے انتظامیہ سے بھی بات کر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے مطمئن ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، یہ بتائے گا کہ آپ اس ٹائم پہ موجود ہیں، مجالس کا سلسلہ جاری ہے، چھوٹے بڑے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی سیکیورٹی ہے، مطمئن ہیں آپ؟ بالکل ہم مطمئن ہیں، تو پولیس والے بھی ہمیں سیکورٹی دے رہے ہیں روزانہ کی، تو یہ خود بھی چکر لگاتے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب اور سعید آباد کا ایس ایچ او تھا، وہ ہمارے سے پوچھتے رہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو وہ پوچھتے ہی رہتے ہیں، کوئی ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں، برابر ہمیں سیکورٹی دے رہے ہیں۔ اور جلوس میں بھی ہمیں برابر ہی سیکورٹی دیتے ہیں ہر سال۔ یہ 18 سال سے یہ ہمارے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو سعید آباد پولیس کی جانب سے اور اتحاد ٹاؤن پولیس کی جانب سے مجموعی طور کے پر 10 امام بارگاہوں کے اوپر سخت سیکیورٹی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں اور مجلس شروع ہونے سے قبل تمام جو نفری ہے اس کو ڈپلوائی کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وزٹ کیا جاتا ہے ڈی ایس پی کی جانب سے، ایس ایچ او کی جانب سے، جتنی بھی امام بارگاہیں ہیں سب کو باری باری جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے تمام تر اقدامات کا جو ہے وہ مکمل جائزہ لیا جاتا ہے۔ جی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا کراچی سمیت سندھ بھر سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ جی ڈی اے کے اہم اجلاس میں اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ فہمیدہ مرزا نے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ صفدر عباسی نے کہا کہ ایم کیو ایم نے ہم سے پوچھے بغیر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی درخواست دی۔ صدر حسین شاہ بولے کہ اپوزیشن لیڈر معاملے پر اعتراض نہیں، تحفظات ہیں۔ نگراں حکومت کوئی بھی ہو، نیوٹرل ہو۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے سندھ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی۔ فنکشن لیگ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جی ڈی اے رہنما پیر صدر الدین راشدی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر کے نام پر کوئی اعتراض نہیں۔ سیاست میں دروازے کھلے رہتے ہیں، مل بیٹھ کر بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایجنڈا کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو کوارڈینیشن کمیٹیز جو ہم نے ہر ضلع کے اندر بنائی ہیں انشاءاللہ وہ فعال کردار ادا کریں گی اور جو سینٹرل لیڈرشپ ہے جی ڈی اے کی وہ جو ہے نا مختلف اضلاع میں جا کے اپنی ان کوارڈینیشن کمیٹیز کے ذریعے اپنے جو پیغام ہے پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ جی ڈی اے کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر صفدر عباسی کا کہنا تھا کہ معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ اگر کوئی بات مل بیٹھ کے کریں گے نا، کیونکہ کچھ ریزرویشن ایم پی ایز ہمارے حضرات کے ہیں، یہ وہ سب ان نے نوٹ کیے ہیں، تو یہ بیٹھیں گے جب تو لازمی دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کو چاہیے، اگر آگے پولیٹیکل ایک سسٹم کو چلانا ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس تو موجود ہے، اپوزیشن موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں رکھنا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی۔ جی ڈی اے کے رہنماؤں نے عام انتخابات میں ستارے کے نشان پر حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے جانوں کے نذرانے دے کر ملک حاصل کیا ہے جسے صحیح سمت لے جانے کے لیے مل کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سیاسی لوگ عوام کو مایوس نہیں کرتے، نگراں حکومت انتخابات کے قریب بنتی ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کل ملک بھر میں سویڈن واقعے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔
PM सरबराह मौलाना फजल रहमान की फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राजदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा कि सियासी लोग अवाम को मायूस नहीं करते। निगरां हुकूमत इस सूरत में बनती है जब इंतखाबात करीब होते हैं। हमने इश्तिआल का रास्ता अपनाए बगैर खुद को जमहूरियत से वाबस्ता रखा। अमेरिका हो या मगरबी दुनिया, उसने पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया है कि हमने सिपैक मंसूबे की सूरत में चाइना के साथ कुर्ब इख्तियार किया है, और चाइना के करीब होने पर आज अमेरिका और मगरबी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर चीन की जो सरमायाकारी है उसका रास्ता रोका जा सके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी का फैसला खुद करना है। चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। हमने सियासी हिकमत अमली के साथ उनको नाकाम बनाया। हम मजहबी लोग होते हुए, दीनी मदारस से वाबस्ता होते हुए, हमने अपने आप को मुल्क के साथ वाबस्ता रखा, जमहूरियत के साथ रखा, पार्लियामेंट के साथ रखा, आइन के साथ रखा, और कोई इश्तिआल का रास्ता जो है हमने नहीं दिया। अब चूंकि उनकी वो जो ख्वाहिश थी वो नाकाम हो गई। JUI सरबराह ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत की और कहा कि इतवार को मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। मुलाकात के मौके पर GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। रुपए के कदर खोने और डॉलर की कमी होने के मनफी असरात आ रहे हैं। बैंकों की जानिब से LCs न खुलने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजरों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट। महंगाई के सुनामी ने शहरियों को घेर लिया। कारोबारी अफराद भी मुश्किलात में मुब्तला। बैंकों की जानिब से LC में ताखीर ने सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान इरफान को परेशान कर दिया। तो आज किस तरह कारोबार करेंगे लोग, मेरी समझ से बालातर है। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो जो जैसे 10 साल की कोई पॉलिसी बनाए इंपोर्ट की या जो भी सिलसिला, कि इस तरह कारोबार करना होगा। अगर आप जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो गवर्नमेंट आए, दूसरी गवर्नमेंट आए, किसी भी गवर्नमेंट आए, तो पॉलिसी लेके चले। रिजवान इरफान ने हुकूमत को अहम मशवरा दिया। बोले कि डॉलर की कमी है तो दीगर ममालिक की तरह किसी और करेंसी में काम करने की पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, आप चाइना, मैंने सुना कि वो इंडिया या और कोई UK ने जो है कोई साइन किया, अपना UAE ने, कि अपनी लोकल करेंसी में जो है इसको डील करेंगे। तो आप करेंसी क्यों नहीं है पाकिस्तान की और चाइना की करेंसी को, आप उससे क्यों नहीं आप कंपेयर करते हैं? सान इंपोर्ट करें आप। डॉलर आपको जो है, डॉलर आपको मिलने को तैयार नहीं है। आप जो है समझ सकते हैं LC खुल नहीं रही हमारी। तो प्राइस जो है कहाँ तक पहुँच गई है, ना कस्टमर के हाथ में मौजूद है चीज़ें, ना कस्टमर दुकानदारों के पास चीज़ें हैं, और उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने हुकूमत को इम्पोर्टर्स के लिए कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी मुरतब करने की तजवीज़ दे दी। कैमरामैन इब्राहिम खान की हमरा, अयाज राना, सिटी 21।